کائنات کے بھی جس میں ہم رہتے بستے ہیں اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، جس طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں جاتا۔ اللہ پاک نے ان 4 تعلقات کے ساتھ پیدا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور بے شک روز و شب کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ چوتھا حق ہے جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ مبذول کروائی۔ آئیے دیکھیے یہ چوتھا حق امام عالی مقام کیسے ادا فرما رہے ہیں۔ 3 تو سمجھ آ گئے کہ بندگی کا حق بھی کربلا میں ادا کیا، امام عالی مقام نے اپنی ذات کا حق بھی ادا کیا، اور امام عالی مقام نے دیگر انسانوں کا بھی ان کی مدد فرما کر حق ادا کیا۔ کائنات کا حق کیسے ادا کر دیا؟ حاضرین گرامی، اس کائنات پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کی بنیاد متضاد رویوں پر، جذبات پر، متضاد رویوں، جذبات اور اشیاء پر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر رات ہے تو اس کے مد مقابل دن ہے، اندھیرا ہے تو اس کے مد مقابل روشنی ہے، کہیں بدبو ہے اس کے مد مقابل خوشبو ہے، کہیں جہالت ہے تو اس کے مد مقابل علم ہے، کہیں ظلم ہے تو اس کے مد مقابل امن ہے، کہیں استحصال ہے تو اس کے مد مقابل استحکام ہے، کہیں نفرت ہے تو اس کے مد مقابل محبت ہے، کہیں گمراہی ہے تو اس کے مد مقابل ہدایت ہے، اور پھر کہیں نمرود ہے اس کے مد مقابل ابراہیم ہے، کہیں فرعون ہے اس کے مد مقابل موسیٰ ہے، اور کہیں یزید ہے اس کے مد مقابل امام حسین ہے۔ تو بات سمجھ کیا آئی کہ کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کے مد مقابل اللہ پاک نے کچھ پیدا نہ فرمایا ہو۔ تو بات سمجھ آئی کہ اللہ پاک کا کائنات کا نظام ہی یہی ہے کہ وہ ایک شے پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کے مد مقابل اس کا اپوزٹ پیدا فرماتا ہے۔ یوں نظام چلتا ہے۔ اگر نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کائنات کا کام رک جائے گا، تو اس نے نظام کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا۔ تو کائنات میں ہر شے جو نیگیٹو ہے اس کا پوزیٹیو نہ آئے تو کائنات کا کار رک جائے۔ حاضرین گرامی، تاریخ میں جو شے نیگیٹو تھی خدا نے اس کا پوزیٹیو پیدا فرمایا۔ جب اس دور میں یزید جو کہ نیگیٹیوز کی جمع تھی، جب وہ پیدا ہوا اور ہر شے غلط ہونے لگی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پھر اس کا پوزیٹیو نہ آتا؟ اس لیے امام عالی مقام نے یزید کے مد مقابل آ کر ایک بار پھر کائنات کو اس کے کار سے نہ رکنے دیا اور نظام کائنات کو بچا لیا۔ کیونکہ جس طرح اندھیرا تھا تو روشنی نے آنا تھا، روشنی نہ آئے تو اندھیرا برقرار رہے اور کائنات کا نظام تہوبالا ہو جائے۔ وہاں پر نمرود تھا تو ابراہیم نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا۔ وہاں پر فرعون تھا تو موسیٰ نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا۔ تو جب یزید تھا تو حسین نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا۔ یوں امام عالی مقام نے جہاں پر ابدیت کا حق ادا کیا، جہاں پر اپنی ذات کا حق ادا کیا،
جہاں پر دیگر انسانوں کا حق ادا کیا، وہاں پر ہی میدان کربلا میں امام عالی مقام نے اس کائنات کا حق بھی ادا کر دیا۔